و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المہین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور احمد مختار، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت عالمیہ، سفوت آدمیہ، تتمہ دور سما، روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس معاب بارگاہ میں ایک مرتبہ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا نام آئے تو درود پڑھ لیا کرے، چھوٹا سا درود، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ سارے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ سارے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حاضرین باوقار، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مستونہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، باری تعالی اللہ عز و جل کائنات کے لوگوں سے خطاب عظیم فرماتا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حاضرین باوقار، آج میرا ٹاپک بہت ہی الگ ہے۔ مسلسل 2 مہینے سے آپ شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کیا، پچھلے جمعے میں بھی کائنات کے لوگوں کو کیا خطاب دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے صرف نماز کو ہی فرض سمجھ لیا ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، بہت سی چیزوں کو ہم نے فرض سمجھا ہے، اور وہ ہے بھی فرض، لیکن بہت ایسے چیز اور بھی ہیں جو ہم پر آپ پر فرض ہیں، لیکن ہم انہیں جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو انہیں کرتے نہیں۔ تو آج اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت مستونہ میں ارشاد عظیم فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں بہتر کیوں کہا گیا؟ تمہیں اعلیٰ کیوں کہا گیا؟ تمہیں افضل کیوں کہا گیا؟ تمہیں بلند درجہ کیوں دیا گیا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے، امت محمدیہ کو اعلیٰ کیوں کہا گیا؟ بہتر کیوں کہا گیا؟ بہتر کیوں کہا گیا؟ اچھا کیوں کہا گیا؟ تو قرآن آگے ارشاد عظیم فرماتا ہے، اس لیے تامرون بالمعروف، تم بھلائی
بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد جو یہ دو کام کرتا ہے وہی سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر صرف امت محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائی ہے، آپ سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داؤد علیہ السلام کی بھی امت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی امت تھی، داؤد علیہ السلام کی بھی امت تھی، سلیمان علیہ السلام کی بھی امت تھی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تمام پیغمبران اعظام کے امت ہوا کرتے تھے، لیکن ان تمام پیغمبروں کے امت کو اعلیٰ نہیں کہا گیا، افضل نہیں کہا گیا، بہتر نہیں کہا گیا، ان کو اچھا نہیں کہا گیا۔ اچھا کہا گیا تو امت محمد کو کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ تم برائی سے روکتے ہو، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ آج ہم لوگوں نے یہ چیز کو چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب عام ہے، جوا عام ہے، کیا کہتے ہیں زنا عام ہے، سود بازی عام ہے، دنیا کے تمام خرافات ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ارے ان امتوں کے اندر میں ایک گناہ ہوتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ ارے پتہ نہیں ہے داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو دعوت خطاب دیا، اللہ کا پیغام سنایا، رسالت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ امت نے اللہ کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ عالمی طوفان آتا ہے، عالمی طوفان کے اندر، عالمی سیلاب کے اندر ان امتوں کو، یعنی اس زمانے میں جو صرف یعنی داؤد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کے علاوہ تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امتوں کو کم تولنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے بادل کو آگ کی شکل میں سلگا کر نازل فرما کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے قوم صالح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو اللہ اکبر طوفان کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا لوط علیہ السلام کی امت کو بھی لواطت کی بنیاد پر اللہ اکبر آسمان سے پتھر نازل ہوتا ہے، بڑا بڑا پتھر نازل ہوتا ہے، نشان کیا ہوا پتھر، یعنی جن پر جو پتھر گرتا تھا ان کا نام لکھا ہوتا تھا۔ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، نمرود کو برباد کر دیا، حامان کو برباد کر دیا، شداد کو برباد کر دیا، نہ جانے کتنی قومیں تباہ و برباد کی گئیں۔ ان پر ان کی زمین کو پلٹ دیا گیا، ان کے گھروں کی چھتوں کو ان پر پلٹ دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے، کسی کو عذاب کے ذریعے، کسی کو مچھر کے ذریعے، کسی کو ابابیل پرندے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان امتوں کے اندر ایک گناہ ہوتا تھا، آج ہم امت محمدیہ، ہم جناب محمد الرسول اللہ کے امت ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم لوگ اپنے گناہوں کا سروے کرتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں، تو چوری ہم لوگوں کے اندر، سٹہ بازی ہم لوگوں کے اندر، عیاشی ہم لوگوں کے اندر، مکاری ہم لوگوں کے اندر، غیبت خوری ہم لوگوں کے اندر، چغل خوری ہم لوگوں کے اندر، دنیا کا تمام عیوبات ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بڑا عذاب نہیں آتا، عالمی سیلاب نہیں آتا، عالمی طوفان نہیں آتا، اللہ کا کوئی بڑا قہر نہیں آتا۔ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا، کبھی غور کیا؟ ارے ان امتوں نے ایک گناہ کیا تھا تو تباہ و برباد کر دیا، سیلاب نازل کیا گیا، پتھر کے چٹان نازل کیے گئے، موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ہم لوگ تو سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہم پر کوئی بڑا عذاب نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو قرآن کہتا ہے جب تک محمد الرسول تمہارے درمیان جلوگر ہیں اور قیامت تک ان کی نبوت
تمہارے درمیان باقی رہے گی، تب تک تم پر کوئی بڑا عذاب نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کرم ہے جناب محمد رسول اللہ کا، ہمیں نبی ملا تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا، شفیع رحمت جیسا نبی ملا، رحمت عالم جیسا نبی ملا۔ ہمارے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نذیر للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ساری کائنات کو ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام جہان والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام مخلوق کے لیے، الی الخلق کافہ یعنی تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے آسمان نبی کی اطاعت کرتی ہے، سورج نبی کی اطاعت کر رہا ہے۔ ارے نبی نے جب انگلی کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے، اطاعت کیا کہ نہیں کیا؟ اور چاند دو ٹکڑا ہو گیا ہے، نبی نے اشارہ کیا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند نے بھی میرے نبی کی اطاعت کیا ہے، زمین نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جب سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا 100 سرخ اونٹنی کی لالچ میں، سراقہ جب آپ کا پیچھا کر رہا تھا ہجرت کی رات میں، اللہ اکبر! آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا، زمین نے سراقہ کو، ان کے گھوڑوں کو گھٹنوں سمیت دھسا دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں خذ الارض، اے زمین سراقہ کو پکڑ، سراقہ کمر تک دھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو زمین اطاعت کر رہی ہے، زمین نبی کا کہنا مان رہی ہے، چرند و پرند، یہ جانور، یہ پہاڑ نبی کی اطاعت کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام احد کی پہاڑ پر ہیں، احد ہلنے لگتا ہے، احد جمپ کرنے لگتا ہے، جھومنے لگتا ہے، نبی قدموں سے ٹھوکر مارتے ہیں، اے احد ٹھہر جا، پہاڑ کا ہلنا بند ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام حجاز کی وادیوں سے جب گزرتے ہیں، پہاڑ کی وادیوں سے گزرتے ہیں، شجر و حجر سے آواز آتی ہے، پتھروں سے آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یعنی شجر و حجر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ موسم، یہ نظارہ، تمام چیز نبی کی اطاعت کر رہی ہے، نبی پہ درود پڑھ رہی ہے۔ دیکھا آپ نے جب ہی میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج سے پہلے 1400 سال پہلے جو نبی آتے تھے، ایک شہر کے لیے نبی بن کر آتے تھے، ایک ملک کے لیے نبی بن کر آتے تھے، لیکن نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وَلِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اے نبی ہم نے تمہیں سارے جہان والوں کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آقا حضور نے کیا کیا جانتے ہو؟ عید کی دعوت دی۔ ہم نے نبی کے مشن کو آج بھلا دیا، ہم نے نبی کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے صحابہ کی زندگی کو بھلا دیا۔ آؤ تاریخ اسلام کو پلٹ کر دیکھتے ہیں، اللہ اکبر! صحابہ نے اسلام کی کیسی تبلیغ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی کی تبلیغ کی بنیاد پر، دعوت و اجتہاد کی بنیاد پر، انہی کی رشد و ہدایت کی بنیاد پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے اپنے معاشرے کو دین کی دعوت دینا بند کر دیا ہے۔ ہم لوگوں نے سوچ لیا ہے دین کا ٹھیکیدار صرف مولوی صاحب ہے، یہ مولانا لوگ ہیں، یہ پیر لوگ ہیں۔ نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ کے پاس مال ہے، مال کے ذریعے دین کا کام کرو۔ اللہ نے ہاتھ میں طاقت دیا ہے، ہاتھ کے ذریعے دین کا کام کرو۔ ارے اپنے گھر والوں کو کم سے کم 5 وقتہ نماز کی دعوت دو اور معاشرے کے اندر انقلاب بپا کرنے کی کوشش کرو۔ آج اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کی تمام تنظیمیں مل کر، دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، یہودیت اکٹھی ہو رہی ہے، عیسائیت اکٹھی ہو رہی ہے، تمام اقوام ملت اکٹھی
اکٹھا ہو کر اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہی ہے۔ کبھی اسلام کو آتنکواد کہا جا رہا ہے، کبھی قرآن پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، کبھی ٹرپل طلاق پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تمہیں جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم نے اسلام کے مشن کو بھلا دیا، اپنے صحابہ کی قربانی کو بھلا دیا، اپنے نبی کی عظمتوں کو بھلا دیا۔ اگر تم یہ یاد رکھتے اور دین کا کام صحیح سے کرتے جس طریقے سے صحابہ نے کیا تھا، آج یہ ذلیل دن ہم مسلمانوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بے شمار اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کا شکر نہیں کرتے۔ ارے دنیا میں کوئی اچھی غذا کھلا دے تو آپ کہتے ہو واو بیوٹیفل، کتنا اچھا ہے، کتنا بڑھیا ہے، کتنا سندر کھانا بنا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں اپنی بیوی کی پکی ہوئی کھانوں کی پکوان کی تعریفیں کرتے کرتے تمہاری منہ نہیں تھکتے۔ اپنے سسرال میں جانے کے بعد سالیوں کے ہاتھ کی بریانی کھا کر تم ان سالیوں کی تعریف کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی خدا کی قدرت کی تعریف کیا ہے؟ یہ باٹنی کا نظام، یہ پھولوں کا نظام، یہ سمندروں کا نظام، یہ دو دریاؤں کا آپس میں ملنا، اللہ اکبر، خدا کی عظیم قدرت ہے۔ تم نے اسے دیکھ کر کبھی اللہ کی تعریف نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجھتا نہیں ہے؟ افلا تنظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کہتا ہے الی الابل کیف خلقت، تم دیکھو اونٹنیوں کی طرف، ہم نے اونچی کوہان والا پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم دیکھو زمین کی طرف، ہم نے پانی پر کیسا بچھونا بچھا دیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم دیکھو بڑے بڑے پہاڑ کی طرف، ہم نے اسے میخ بنا کر زمین پر ٹھونک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہاڑوں کا نظام آپ دیکھتے ہیں لیکن زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا، سبحان اللہ نہیں نکلتا۔ لیکن یہ مائکروفون کو دیکھنے کے بعد آپ کو حیرت ہوتی ہے، یہ لوہے کا جہاز آسمان میں اڑتا ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے یہ اتنی سی چیف کے اندر، کمپیوٹر کے اندر پوری دنیا سمایا ہوا ہے، اس بات پر آپ حیرت کرتے ہو۔ سائنسدانوں کو اللہ اکبر، مسلمان اگرچہ نہ مانتے ہوں لیکن آج کافروں کو دنیا سائنس کی پوجا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، سائنس کے سامنے پرارتھنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم مسلمان بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے خدا کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جنہوں نے سارے جہان کو پیدا کیا، اور اس جہان میں پیدا کرنے کے بعد دیکھو اپنی پیدائش پہ غور کر لو۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان، ہم نے تمہیں پانی کے ناپاک قطرے سے، یہ بے جان پانی کا قطرہ، یہ پانی کا ناپاک قطرہ بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتا، یہ باپ کے پشت سے نکل کر اللہ اکبر ماں کے ارحام میں منتقل پاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے اسے علقہ کیا، پھر مضغہ کیا، یعنی پھر اس پر ہم نے ہڈیاں چڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ پانی کا ناپاک قطرہ خون کا لتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، پھر انسان میں پھر اس کے اوپر چہرے کا سانچہ بنایا جاتا ہے، جگہ جگہ سوراخ کیا جاتا ہے، وہ بند کوٹھری کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، اور وہ بھی پانی کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ بچہ زندہ رہتا ہے، حیات پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، 9 مہینے کے بعد ماں کے شکم سے جنم لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو بے بس تھا، تو لاچار تھا، خود بول نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا۔ اے انسان، ہم نے تمہاری ہڈی کو مضبوط کیا، ہم نے تمہیں توانائی عطا کیا، ہم نے قوت نطق عطا کیا، قوت سماعت عطا کیا، قوت شامہ عطا کیا، ہم نے تمہیں سونگھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دیا، اور پھر تو چلنے لگا، پھر میں نے تجھے عقل دیا، شعور دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھا اور خوبصورت بنایا۔ ایک جگہ یہ بھی آیا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، ہم نے انسان کو حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ کہتا ہے تمہیں خوبصورت بنانے کے بعد جب تم کو ہم نے جوانی عطا کیا، ارے تو اپنی جوانی کا،
تو اپنی جوانی کا جوہر دوسروں کو سناتا تھا، اپنی پہلوانی کے داستان دوسروں کو سناتا تھا۔ ہم نے اتنوں کو پچھاڑا، ہم نے اتنوں کو گرایا، ہم نے اتنوں پہ غلبہ پایا، لیکن جب تو ناشکرا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے لقد اسفل سافلین، ہم نے تمہیں بڑھاپے کی کھائی میں ڈھکیل دیا، پھر ہم نے تمہیں وہی بچہ جیسا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے انسانوں غرور نہ کرو، اتراؤ نہ، چند دنوں کی زندگی ہے۔ رستم اسی زمین پر آیا تھا، گاما اسی زمین پر آیا تھا، بڑا بڑا پہلوان اسی زمین پر آیا تھا، لیلا مجنو کی داستان اسی زمین پر سنائی جاتی ہے، فرحات کی داستان اسی سرزمین پر سنائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے تھے، سونے کے کوزے میں پانی پیتے تھے، رانیوں کے ساتھ اللہ اکبر سمندروں میں چھلانگ لگایا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے، اور سونے اور چاندی کی پلنگ پہ سونے والے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں کھانا کھانے والے، اللہ اکبر، دنیا سے چل بسے۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر نام و نشان کسی کا ہے تو صالحین کا ہے، نیکوکار کا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اسے زندہ رکھتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے اللہ اسے زندہ رکھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کسی نے امام احمد رضا کو نہیں بھلایا، سبحان اللہ۔ آج دنیا نے مفتی اعظم کو نہیں بھلایا، کیوں نے؟ آج ہمارے چار امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، خلق قرآن پر آپ نے 29 کوڑے جسم پر کھائے، قید کے سلاخوں میں بند رہے، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ مکمل واقعہ آپ نے پچھلے جمعے کو سنا، اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ اسلام نے آج انہیں نہیں بھلایا، تاریخ پر، صفحہ ہستی پر آج ان کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا ہے، قیامت تک ان کی داستانیں پڑھ کر سنائی جائیں گی۔ اسی زمین کے اوپر، اسی فرش گیتی کے اوپر ہم نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، بحر العرفان، حضور بحر العرفان، جسے دنیا مفتی آفاق کے نام سے جانتی ہے، اللہ اکبر، 64 سال کی زندگی ملتی ہے، اللہ اکبر، ایک چھوٹی سی جگہ پر نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہاں پر محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، قاعدہ پڑھایا کرتے تھے۔ انہی بچوں کو قرآن سکھانے کے بعد جب راہگیر کوئی راستے سے جاتا، حضور بحر العرفان مفتی آفاق کو جب دنیا دیکھتی تو کہتا یہ کوئی بھکاری ہے، یہ کوئی سائل ہے، کوئی منگتا ہے، مانگنے والا ہے۔ لوگ 1 روپے 2 روپے ان کے آگوں میں پھینک دیا کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں بھکاری نہیں ہوں، اے دنیا والوں مجھے فقیر نہ کہو، میں بھکاری نہیں ہوں بلکہ میں دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اس قنوج کی دھرتی پر، ادھر کی نگری میں آپ اس نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ اکبر، آج 500 ایکڑ کی جائیداد انہوں نے بنائی۔ اللہ اکبر، کتنے ایکڑ؟ 500 ایکڑ پر آج ان کا مدرسہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جامعۃ المحسنات ایک طرف ہے، الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ ایک طرف ہے، سرہند پبلک اسکول ایک طرف ہے، وارسم پبلک اسکول ایک طرف ہے، میسکو پبلک اسکول ایک طرف ہے، مسجد طیبہ ایک طرف ہے۔ قنوج کی سرزمین جو وہابیت کی زمین تھی، اللہ اکبر، 350 مسجدوں پر آپ نے مناظرہ کر کے، دین کی تبلیغ کر کے آپ نے ان 350 مساجدوں پر قبضہ کیا اور اپنے مدرسے سے مدرسے سے علماء کا انتخاب کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ نے 25 ملکوں کا دورہ کیا، 25 ملکوں میں گئے، آذربائیجان آپ گئے، افغانستان آپ گئے، امریکہ آپ گئے، اللہ اکبر، UK آپ گئے، چین آپ گئے، پوری دنیا میں گئے اور دین کی دعوت کو دیا۔ اللہ اکبر، بخارا بھی گئے، ازبکستان بھی گئے، عراق بھی گئے، بغداد بھی گئے اور دنیا والوں کو دین کی دعوت دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان کی نماز جنازہ کا منظر یوٹیوب پہ کھول کر دیکھ لو، آج دنیا گواہ ہے، اللہ اکبر، ان کا مزار قنوج میں مدرسے سے متصل خانقاہ آفاقیہ میں مرجع خلائق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا جسے بحر العرفان کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا کام انجام دے کر گئے۔ ان کی نماز جنازے زمانے میں، ان کے زمانے میں بہت سارے حاسد تھے، بہت برے چاہنے والے تھے، لیکن میرے دوستو، جب
امام احمد بن حنبل دنیا سے جب جانے لگے تھے تو فرمایا تھا میرے چلے جانے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ میں کون تھا۔ اللہ اکبر، حضور بحر العرفان نے بھی یہی کہا تھا جب دنیا سے چل گئے۔ اللہ اکبر، 15 لاکھ کا رپورٹر نے نیوز میں دیا، 15 لاکھ مسلمانوں کا جمگت تھا، جم غفیر ازدحام تھا قنوج کے اندر۔ اس کے اندر ملائم سنگھ اور اکھلیش یادو بھی آ کر جنازے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ کھول کر سرچ کریں جنازہ مفتی آفاق احمد مجددی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی یہ سوچے میرے پاس وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، میں دین کا کام کیسے کروں گا، تو نہیں چلے گا۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کے مقابل جاتے ہیں؟ فرعون کے مقابل۔ فرعون بادشاہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور یہ خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عصا ہے ہاتھ میں، بس وہی سب پہ بھاری ہے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، فرعون کے کیا کہتے ہیں ایوان میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، ہے نا۔ حضرت کیا کہتے ہیں، اب ان کو لے لو، ابراہیم علیہ السلام کو لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دینے جاتے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ شان ہے، نہ شوکت ہے، خالی ہاتھ ہے۔ لیکن نمرود کے مقابل میں جاتے ہیں جو پورے وشو کا، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن فتح اللہ نے کس کو دیا؟ نمرود کو دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ فتح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا یا فرعون کو دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ کیوں؟ یہ حق پر تھے، حقانیت پر تھے، اللہ نے انہیں برہان عطا کیا تھا، معجزات عطا کیا تھا، انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین کا بول بالا کر دیا۔ جس طریقے سے حضور بحر العرفان نے اس منافقت کی زمین پر اسلام کی شمع روشن کر دی۔ اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے اندر آپ نے مساجد قائم کیے، مدارس قائم کیے، کہاں کہاں آپ اللہ اکبر گئے اور دین کی تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا۔ وہ حضور بحر العرفان، عزیزان ملت اسلامیہ، انہیں یہ جو کچھ بھی ملا سرہند سے ملا، امام ربانی مجدد الف ثانی سے ملا، ان کے شیخ طریقت مولانا مفتی غلام احمد رضا بنارسی سے ملا۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو جو دین کا کام کرتا ہے اور خلوص سے کرتا ہے، اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف، اور تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ آج ہم لوگوں نے دین کی دعوت دینا بند کر دیا، اسی لیے ہمارا اسلام آج سمٹ رہا ہے۔ عزیزان صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے تبع تابعین نے چلایا، پھر بڑے بڑے غوث الاغواث، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث اعظم آئے، انہوں نے اپنے زمانے کے تمام ارتداد کو ختم کیا، دین اسلام کو اثر نو زندہ کیا۔ آپ نے سنا 95 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، دین کی دعوت دی۔ حضرت بابا فرج الدین گنج شکر نے دین کا کام کیا، صابر کلیر نے تبلیغ کا، رشد و ہدایت کا کام کیا، ہے نا۔ جتنے بھی اولیاء کی تاریخ ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اولیاء کے مزار کے متصل مسجد بھی ملے گی۔ وہ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے نماز پڑھو۔ شاہ عالم دیوان پہ جاؤ، مزار سے متصل مسجد بنی ہوئی ہے۔ درویش بابا پہ جاؤ، مزار سے متصل مسجد بنی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایک مزار ادھر ندی کے پار ہے، حضرت قاسم شاہ ولی اللہ مزار کے ساتھ مسجد متصل میں بنی ہوئی ہے۔ غریب نواز کے روزے پہ جاؤ، مزار کے ساتھ مسجد اکبری بھی ہے، مسجد شاہ جہانی بھی، اور کون کون سی مسجدیں، چاروں طرف مساجدوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے چھوچھوی کے مزار پہ جاؤ، اب مزار کے آگے آپ کو مسجد ملے گی۔ سبحان اللہ، پاک پٹن چلے جاؤ، مزار کے ساتھ مسجد ملے گی۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں جاؤ، مزار کے ساتھ آپ کو مسجد ملے گی۔ پتہ کیا چلا، یہ اولیاء اللہ مزار پہ جانے والوں سے کہتے ہیں میرے مزار پر حاضری دینے سے پہلے نماز پڑھ لے، پھر میرے در پہ آنا۔ لیکن آج ہم سنیاں کیا کرتے ہیں، بس لنگر کھانے کے لیے مزار پہ جاتے ہیں، حلوہ کھانے کے لیے، کھچڑا کھانے کے لیے،
نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، موقع ملا تو ایک آدھ نماز پڑھ لیا، نہیں تو نہیں۔ آج ہماری یہ تاریخ ہو گئی ہے میرے دوستوں، عزیزان ملت اسلامیہ، آج ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ سروے کر کے دیکھو، 25 لاکھ غیر مسلموں نے تمہارے نبی کی شان میں گالیاں بکی ہیں۔ اللہ اکبر، کون مسلمان اس کو جواب دے رہا ہے؟ عزیزان ملت، اسلام کو نشانہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو نشانہ کیا جا رہا ہے اور یہاں سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب تک مسلمانوں تم اپنے کھوئے ہوئے چاہو جلال پر قائم نہیں ہو جاؤ گے اور مضبوطی سے ایمان کی رسی کو، کیا کہتے ہیں، اسلام کی رسی سے وابستہ نہیں ہو جاؤ گے تو ہر زمانے میں ذلیل ہوتے رہو گے، یوں ہی مار پڑتی رہے گی۔ خود قرآن کہتا ہے، اس آیت کا مفہوم ہے، جب میرے بندے میری ناشکری کریں گے اور دین سے باہر ہو جائیں گے اور مجھے یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو میں تم پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دوں گا جو تمہیں چن چن کر گولیوں کا نشانہ بنائے گی اور تمہیں چن چن کر، ہے نا، تیر اور برچھوں کا نشانہ بنائے گی۔ آج وہی ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ اللہ کے لیے جاگو، نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ آج ہم نے سنیما خانہ کو آباد کر دیا، ہم نے چوک چوراہوں کو آباد کر دیا، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ اتنی بڑی مسجد کے اندر، اللہ اکبر، میں جمعے کی بات نہیں کرتا، عید بقرعید کی بات نہیں کرتا، 5 وقتہ نماز میں 2 صف نمازی ہمارے مسجد کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ 50-60 نماز پڑھو گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، نماز پڑھو گے سینہ نورانیت سے بھر جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان دین کا کام کرنے والا ہمیشہ سر بلند رہتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے شیخ ہمیشہ وصیت کرتے تھے اور جب خلافت دیا تب بھی وصیت کی، مولانا اگر تم کو جو میں خلافت دے رہا ہوں تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، ان کے علاوہ تم تہجد کی بھی پابندی کرنا، اگر تہجد نہیں پڑھو گے تو میری خلافت تم سے خود بخود چھن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ سب کی دعاؤں سے پچھلے جمعے کی رات سنی جامع مسجد گاندھی بازار عمائدین شہر کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، حضور محمد منان رضا منانی میاں بریلی شریف درگاہ اعلیٰ حضرت جو کہ تشریف لائے تھے، الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے مجھے انہوں نے بھی خلافت سے نوازا۔ بزرگان دین کا فیضان جاری ہے کیونکہ میں بزرگوں سے وابستہ ہوں، اور جو عالم بزرگوں سے وابستہ نہیں ہوتا ہے وہ ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے۔ آپ نے سنا نا، مولانا روم اس وقت تک مولانا روم نہ بنے جب تک شمس تبریز کا ان کے سر پر ہاتھ نہ پڑا، سبحان اللہ، اور جب ان کا ہاتھ پڑا تو پھر یہی مولانا روم سے مثنوی شریف وجود میں آتی ہے۔ آج پوری دنیا اس کا مطالعہ کرتی ہے، اسے پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو الحمدللہ میں خود خانقاہی ہوں، خانقاہوں سے جڑا ہوں۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میرے شیخ طریقت نے ہمیں تمام سلاسل کی خلافت سے بھی مجھے نوازا ہے اور تمام دعاؤں سے بھی نوازا ہے، اور سینے سے سینے میں لگا کر بہت کچھ ہمیں پلایا بھی ہے۔ یہ انہی کا اثر ہے۔ میں جہاں بھی رہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے تعمیری کام لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لیتا ہے۔ میں جہاں بھی رہتا ہوں اپنے آپ کو دینی کاموں میں مصروف رکھتا ہوں۔ صرف سونا اور بیٹھنا، اپنے حجرے میں 24 گھنٹہ بیٹھے رہنا، 5 وقت کی نماز پڑھانا میرا شعار نہیں ہے۔ آپ میری زندگی کا سروے کر لیں، آپ جہاں بھی میں امامت کیا ہوں الحمدللہ وہاں دین کا کام کرتا ہوں، لیکن ضرورت ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں الحمدللہ اس مسجد سے دین و سنیت کا اچھا کام ہو۔ میرے دل میں یہ بھی جذبہ ہے فجر کے اندر مسلمان بھائیوں کو نماز کے لیے جگایا جائے۔ میرے اندر یہ بھی جذبہ ہے ہمارے مسجد کے قریب میں آ کر دوسرے فرقے والے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر اپنی مسجدوں میں لے کے جا رہے ہیں، انہیں دین کی دعوت دے کر انہیں چلے میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہم سنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہمارا نوجوان دوسرے مسلک میں جا رہا ہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور ہم اگر اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو محلے میں دین کی دعوت دینے جائیں تو ہمارا سنی ہم کو کہے گا مولانا کے اوپر وہابیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟
آج اس کا ذمہ دار کون ہے میرے دوستوں؟ تو مجھے تمام جو نوجوان خاص کر کے ہیں اور ہمارے سلیمانیہ گروپ میں جڑے ہوئے ہیں، میں سب سے یہی کہوں گا، آپ لوگ ہم سے جڑنے کی کوشش کریں، اپنا موبائل نمبر دیں، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سلیمانیہ مسجد کو پورے شہر کے اندر، دیکھو اپنی مسجد میں مغرب کا درس ہوتا تھا، اب دوسرے مساجدوں میں بھی الحمدللہ ہونے لگی، کئی ٹیپو نگر کی مسجدوں میں ہمارے کلیم صاحب کنسٹرکشن والے بتا رہے تھے، الحمدللہ اپنا درس دیکھ کر ٹیپو نگر کی مسجد کے امام صاحب نے بھی درس شروع کیا ہے، سبحان اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، ہر مساجد والے اس طریقے سے دین کا کام کریں، قوم کو دین کی دعوت دیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہرکیف وقت بہت ہو گیا، خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن آپ کا آباد رہے، چلتے چلتے